میرے عزیزوں، مجھے وہ پیسے والا شیعہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو نوکروں سے نیاز بنواتا ہے، نوکروں سے فرش عزا بچھواتا ہے، نوکروں سے ٹینٹ لگواتا ہے، خود کرسی ڈال کر حکم چلا رہا ہوتا ہے کیسے کرو ویسے۔ نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ پیسہ بڑھتا جائے اور بارگاہ حسینی میں عاجزی بڑھتی چلی جائے۔ میرا گریڈ جب مثلاً 16 تھا تو میں صرف فرش بچھاتا تھا، اب میرا گریڈ مثلاً 18 ہو گیا ہے تو اب میں جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں۔ سب کمال ہے۔ پہلے میرے پاس 500 ایکڑ کی زمین تھی، اب 1000 ہو گئی ہیں۔ جب 500 ایکڑ کی زمین تھی تو میں فلاں مولا کے کام میں خود کھڑا ہو جاتا تھا، اب میں مولا کے کام میں پہلے 2 گھنٹے کھڑا ہوتا تھا، اب 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کہ حسین نے مجھے عطا کیا ہے۔ دور تبدیل ہو رہا ہے، کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے، اور یہی نصیحت، یہی گزارش، یہی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں ذاکرین اور خطبہ سے کہ کوئی بات مائک پر اور ممبر پر ایسی نہ کہو کہ جسے بعد میں سنبھال نہ سکو، وہ بات کرو جو بعد میں سنبھال سکو۔ یہاں میرے ہاتھ میں مائک آ گیا، میں جو چاہے دل میں بول دوں اور نیچے اتر کر مجھ سے سنبھالا نہ جائے، یہ وہ اچھی بات نہیں ہے۔ صاحبان ثروت اور افسران کے بارے میں بھی ایک جملہ کہوں گا۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں، 8 10 20 50 ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک پیغام یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے، خبردار لاکھوں شیعوں میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ مگر عزیزوں میری طرف توجہ چاہوں گا، مگر وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ سنی بہت برا لگتا ہے، وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ خاندانی شیعہ ہیں، 4 سنی دوستوں میں کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، تمہارے ہاتھ باندھنے سے تم سنی ہو جاؤ گے؟ سب کو پتا ہے تم شیعہ ہو، جن کی خاطر ہاتھ باندھ رہے ہو وہ بھی تمہارے نہیں رہیں گے، مولا بھی تمہارے نہیں رہیں گے۔ جرت کرو، حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ میرا سوال ہے ان پیسے والے شیعوں سے اور ان افسران شیعوں سے، افسر شیعوں سے، کہ تم اپنا مذہب چھپا کر کیا چاہتے ہو؟ کیا شرمندہ ہو علی مولا کو مولا مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کہہ کے کہو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں پاکستان کی ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوں، صرف پاکستان میں ملا مولویوں کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کے افسران کے بھی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی نام آتا ہے جس میں اہل بیت کا نام ہو، نام پکار کے بتا رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے، تو کیا سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ تم اس کو نظر انداز نہیں کرتے ہو؟ میرٹ پر پورا اتر رہا ہے، قابلیت میں پورا ہے، گریڈ نمبر اس نے پورے لیے ہیں، انٹرویو میں سب سے اچھا تھا، تم اسے کاٹ رہے ہو یہ سوچ کر کے یہ علی والا ہے، تم اس کا نام ہٹا رہے ہو یہ سوچ کر کے یہ اہل بیت کو مانتا ہے۔ میں پاکستان کے ریاستی اور حفاظتی اداروں کے افسران سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرو۔ یہاں بغیر داڑھیوں کے ملا بھی پائے جاتے ہیں، یہ بغیر داڑھیوں کے ملاؤں سے مخاطب ہوں۔ اپنے آپ کو، اپنے طریقوں کو بدلو، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے اور سامنا علی کا ہوگا۔
کل بہرحال تمہیں اہل بیت کے سامنے جانا ہوگا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. تم نہیں رہو گے مگر نظام چلے گا. مستقبل ویسے ہی مظلوموں کا ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم آج کو گزار لے، کل اس کا ہے. اور آج تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، کل تو اتنا لمبا ہے. کل ہی کل ہے. پھر بس اس کل کی امید میں اور آپ اس گرمی میں بھی بیٹھے ہیں. مجمع کی صورت میں اور پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، مگر اس تکلیف کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے کہ کل اس تکلیف کے بدلے میں ایک راحت ملنے والی ہے. ویسے ہم سب اپنے اپنے مطلب میں، ہم سب کو اپنا مطلب ہے، اس لیے کہ ہم سب کو سب سے پہلے زیارت مولا علی کی ہوگی. اور اس وقت ہمارا وجود، ہمارا اطمینان، ہمارے مرنے پر ہمارے مولا کا ہم سے ہونا، یہ ہماری آج. اللہ ایک اور قوم لے آئے. اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. میں وقت بہت ہو گیا، میرے بعد بھی میرے بہترین خوشگلو ذاکر ہمہ ہیں، اور میرے اوپر تو ویسے ہی بہت الزام ہے کہ میں ذاکروں کو بلبل بولتا ہوں. اور پھر وہی ہمارے جب ذاکرین وہ لمبی وہ صرف آس لگاتے ہیں نا، کچھ پڑھے بغیر، جو تان ایک تنتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کی وہ آسوں والا یہ 10 منٹ تک یہ آ کر رہے ہیں، وہ پھر میرا کلپ نیچے لگاتے ہیں شہنشاہ حسین نقوی کی بلبل. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو میرا جو مطلب تھا وہ مطلب واضح ہے کہ ان ذاکروں نے اس وقت ذکر اہل بیت کو عام کیا جب نثری خطیب نہیں تھے. ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ. یہ جو آج نثری خطابت ہے اس کو 150 سال سے زیادہ نہیں اردو میں ہمارے اس خطے، مگر اس وقت میں یہ لوگ اکیلے بھی کسی چوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر مولا کی فضائل پڑھتے تھے اور آخر میں مسائل مجمع جمع ہو جاتا تھا. یہ آج تو آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ گلی کوچوں میں مجلسیں کرتے تھے. تو ایک تاریخ ہے، اس لیے ان کا میں احترام کرتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے. اور اگر کہیں غلطی مجھ میں ہے تو مجھے کوئی بتائے، اور اگر ان میں ہے تو مجھے انہیں بتانی. مقابلہ، تناؤ، محاذ آرائی، گروپنگ، دور تبدیل ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمیں گفتگو کرنی ہوگی. الحمدللہ جہاں جہاں ممکن ہو سک رہا ہے ہم جا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. کوئی ایسی بات ممبر سے نہیں کرو جو بات سمجھ میں نہ آئے. بات صحیح ہے مگر سمجھیں گے نہیں، یہ ایک علیحدہ بات. اور وہ جو شرارت ہو رہی ہے وہ تو آپ اگر اپنا سینہ چاک کر کے بھی دکھا دیں کہ بھئی ہم چور نہیں، ہم سچے ہیں، تو بھی آپ سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ توجہ کریں. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہو. اللہ کی محبت کی کچھ مثالیں لیں. اللہ کی کیا یہ کم محبت ہے کہ مسلسل مارے جائیں اور پھر بھی پھیلتے چلے جائیں؟ پوری دنیا میں جتنا ظلم اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا، آج نہیں، کل نہیں، صدیاں گزر گئی ہمیں جنازے اٹھاتے ہوئے. مولانا 15 جلدی کتاب تیار کر لی ہے، انشاءاللہ آئندہ 1 سال کے اندر وہ منظر عام پر آئے گی. پورے پاکستان میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ہر شہید کے حالات زندگی کو جمع کیا. سن 1963 میں سب سے پہلا واقعہ پاکستان میں ہوا تھا، سندھ کے ایک شہر خیرپور کے ایک قصبے ٹھیڑی میں. بزرگوں کو یاد ہوگا واقعہ ٹھیڑی، سانحہ ہے ٹھیڑی. 1963 پہلا واقعہ پاکستان کا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک 15 جلدوں میں 600 صفحوں کی کتاب ہے. ایک کتاب 15 جلدوں میں وہ مواد جمع کیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. مگر مجھے جواب دیا جائے، اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی کیا مجلسیں بند ہو گئی؟ ایک جوان میرے پاس آیا، ایک بزرگ تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک جوان بھی تھا. کہنے لگا مولانا میں نے مجلس کی تھی، FIR کٹ گئی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا تم کل شیعہ ہوئے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو خاندانی شیعہ ہوں. میں نے کہا تم خاندانی شیعہ ہو، لہجہ تو تمہارا نہیں بتا رہا. مولا حسین کے نام پہ FIR کٹے تو اسے گلے میں ہار بنا کے پھرو. مولا کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. سامنا کریں گے، جائیں گے عدالتوں میں، سامنا کریں گے. مگر یہاں جو معمولی سی ایک پریشانی ہے وہ ہے جب اس طرح کی پریشانی میں کوئی متوسط یا غریب طبقے کا بندہ پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ جلدی گھبرانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا ساتھ دیں صاحبان ثروت. ایک حل تو یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیں صاحبان ثروت. خفا تو نہیں ہو رہے میرے باتوں سے آپ؟ ایک حل یہ ہے کہ اس ٹھیلے لگانے والے نے، اس ککڑی بیچنے والے نے، اس موچی نے مجلس کی تھی اور اس پہ FIR کٹ گئی اور وہ پریشان ہو رہا ہے. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ صاحبان ثروت پیسہ خرچ کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے وکیل کر کے دیں، اس کی ضمانت کروائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں آ کر. اور دوسرا حل یہ ہے کہ آئندہ سال سے اس موچی کی مجلس وہ زمیندار کرے گا.
جس پہ ایس ایچ او FIR کاٹنے سے پہلے 4 دفعہ سوچے گا۔ ایک پیغام اور اپنے ان جوانوں اور بچوں کو دوں گا، بہت تکلیف دہ بات ہے کہ 25 ملا 25 ایک حلیہ رکھنے والے لوگ جا کے تھانے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب ان کے دباؤ میں آ کے FIR کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماتمی حلقے میں تو 200 لوگ ہیں، آپ کی اطلاع گنگ کی سنگتوں میں تو 200 لوگ ہیں، کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو یہ 200 جا کے تھانے پہ ماتم کریں اور ان سے کہیں یہ ماتم بند نہیں ہوگا جب تک ہم سب کے لیے FIR نہیں کاٹو گے۔ یہ ایسا ملک بنا دیا ہے، بیچارہ ایس ایچ او تو تعلقات نبھانے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، وہ دباؤ میں آ کر FIR کاٹ دیتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں FIR ہیں اس وقت پنجاب۔ 4 دیواری کے اندر مجلس کی تھی، اس پہ بھی FIR ہو گئی۔ گھر میں مجلس کی تھی، اس پہ بھی FIR کاٹ دی۔ گھر میں نیاز کر رہے تھے، اس پہ FIR کاٹ دی۔ شہر کے شیعوں کو پتا نہیں تھا کہ وہاں مجلس ہے، مگر ان صاحب کو پتا تھا جن کے ہاں مجلس بدعت ہے، اور وہ پہنچ گئے ایس ایچ او کے پاس کہ جی FIR کاٹو، اور انہوں نے بھی دباؤ میں آ کے FIR کاٹ دی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، صرف تلہ گنگ کے مومنین نہیں بیٹھے ہیں، چکوال سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ، بلکسر سے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت اطراف کے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں حق دیا نہیں جاتا، حق چھیننا پڑتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ آپ کو اس طرح کی کیفیات سے نہیں گزارنا چاہتا، اتنا عرض کر رہا ہوں، حبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ایک نتیجہ یہ ہے دنیا آپ کچا کھانا چاہتے، اگر آپ معاشرے میں آبرو، یہ اللہ کی محبت کا